معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سونے کا انڈا دینے والے سانپ اور ایک لالچی شخص کا بہت ہی عبرتناک واقعہ سنیں گے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو کو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ معزز سامعین، ایک راہب نے کہا کہ منقول ہے ایک شخص کے گھر میں ایک سانپ رہتا تھا۔ سب گھر والوں کو اس کے بل کا معلوم تھا۔ سانپ روزانہ سونے کا ایک انڈا دیتا جس کا وزن 1 مسکال ہوتا۔ صاحب مکان روزانہ اس کے بل سے سونے کا انڈا لے آتا۔ اس نے گھر والوں کو بتا دیا کہ وہ اس معاملے کو پوشیدہ رکھیں۔ کئی ماہ یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ سونے کا انڈا حاصل کرتا رہا۔ ایک دن سانپ اپنے بل سے نکلا اور اس کی بکری کو ڈس لیا۔ سانپ کا زہر ایسا جان لیوا تھا کہ فوراً بکری کی موت واقع ہو گئی۔ سب گھر والے بہت غضبناک اور پریشان ہوئے، تو اس شخص نے کہا کہ ہمیں سانپ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا غم کی بات نہیں ہے۔ اس طرح معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ سال کے شروع میں سانپ پھر باہر آیا اور اس کے پالتو گدھے کو ڈس لیا اور وہ فوراً مر گیا۔ اس شخص نے گھبراتے ہوئے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سانپ ہمیں مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے۔ جب تک یہ نقصان جانوروں تک محدود رہے گا میں صبر کروں گا، اس کے بعد ہرگز صبر نہیں کروں گا۔ پھر 2 سال تک سانپ نے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ تمام گھر والے سانپ سے بہت خوش رہنے لگے اور اس معاملے کو لوگوں پر پوشیدہ رکھا۔ پھر ایک دن سانپ اپنے بل سے باہر نکلا اور ان کے سوتے ہوئے خادم کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا۔ مالک پہنچا، لیکن اتنے میں زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سانپ کا زہر بہت خطرناک ہے، یہ جسے ڈس لیتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اس سے مطمئن نہیں ہو سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان میں سے کسی کو ڈس لے۔ اسی سوچ اور پریشانی میں کئی دن گزر گئے۔ پھر اس نے کہا اس سانپ کی وجہ سے مجھے مالی نقصان ہو رہا ہے، لیکن جو فائدہ اس کے سونے کے انڈوں کی وجہ سے مجھے حاصل ہو رہا ہے وہ نقصان سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح اس لالچی شخص نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ کچھ دنوں بعد سانپ نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ اس نے فوراً طبیب کو بلایا، لیکن طبیب علاج نہ کر سکا اور اس کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی۔ اب تو ماں باپ کو بیٹے کی موت کا ایسا غم ہوا کہ سانپ سے پہنچنے والا تمام نفع بھول گئے اور غضبناک ہو کر کہا کہ اب اس سانپ میں کوئی بھلائی نہیں، بہتر یہی ہے کہ اس موذی کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ سانپ نے ان کی یہ باتیں سنی تو کچھ دنوں تک غائب رہا۔ اس طرح انہیں سونے کا انڈا نہ مل سکا۔ جب زیادہ عرصہ ہو گیا تو انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ وہ اور اس کی بیوی سانپ کے بل کے پاس آئے، وہاں دھنی دی، خوشبو مہکائی اور اس طرح پکارنے لگے، اے سانپ تو دوبارہ ہمارے پاس آ جا، ہم نہ تو تجھے ماریں گے اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچائیں گے، جلدی سے ہمارے پاس آ جا۔ سانپ نے سنا تو واپس آ گیا اور ان کی خوشیاں پھر لوٹ آئیں۔ وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھول گئے اور ایسے رہنے لگے گویا اس موذی جانور سے کوئی نقصان پہنچا ہی نہ ہو۔ پھر ایک دن سانپ نے سوتے ہوئے اس کی بیوی کو ڈس لیا۔ وہ شدت درد سے چیخنے لگی اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا، نہ اولاد رہی اور نہ ہی بیوی۔ بالآخر اس نے سانپ والا معاملہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے سامنے ظاہر کر ہی دیا۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ اس موذی سانپ کو جلد از جلد قتل کر دے۔ تو نے اسے قتل کرنے کے معاملے میں بڑی بے احتیاطی برتی، اس کا دھوکہ اور برائی تیرے سامنے کب کی ظاہر ہو چکی تھی، تو نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ بہتر یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے قتل کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اپنے گھر آیا اور سانپ کی گھات میں بیٹھ گیا۔ اچانک سانپ کے بل کے قریب سے اسے ایک نایاب موتی نظر آیا جس کا وزن 1 مسکال تھا۔ موتی دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی اور لالچ کے عمیق گڑھے میں گرتا ہی چلا گیا۔ شیطان نے اسے بہکایا تو دولت کی ہوس نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ سب باتیں بھول کر کہنے لگا، زمانہ طبیعتوں کو مختلف کر دیتا ہے، اس سانپ کی طبیعت بھی مختلف ہو گئی ہوگی۔ جس طرح سونے کے انڈوں کے بجائے یہ موتی دینے لگا ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا، لہذا مجھے سانپ سے بے خوف ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے سانپ کے بل کے قریب جھاڑو دی، خوشبو مہکائی،
پانی چھڑکا تو سانپ دوبارہ اس کے پاس آنے لگا۔ اب یہ لالچی شخص قیمتی موتی پا کر بہت خوش رہنے لگا اور سانپ کی سابقہ دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ پھر اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈال کر ایک گڑھا کھود کر زمین میں اسے دبا دیا اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ رات کو سانپ نے اسے بھی ڈس لیا۔ شدت درد کی وجہ سے اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں تو پڑوسی بھاگ کر آئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم نے اسے قتل کرنے میں سستی کیوں کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان کیوں دے دی؟ لالچی شخص خاموش رہا اور سونے سے بھرا برتن نکال کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے حوالے کرتے ہوئے اپنے فعل سے معذرت کی۔ دوستوں اور عزیزوں نے کہا، آج کے دن تیرے نزدیک اس مال کی کوئی وقعت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور تو خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لالچی شخص ہلاک ہو گیا اور سارا مال دوسروں کے لیے چھوڑ گیا۔ لوگوں نے کہا، اس محروم شخص نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، حالانکہ ہم نے اسے کہا تھا کہ اس موذی سانپ کو فوراً ہلاک کر دینا، لیکن مال اور دولت کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد راہب نے کہا، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو سانپ والی حکایت جاننے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا یہ قول کہ ہمیں امید ہے اعمال پر ثواب ملے گا صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے، کیونکہ ان کے اعمال اس قول کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننے کے باوجود غافل ہیں۔ اگر ان کو بھی وہ شے پہنچی ہو جو انگور والے کو پہنچی تھی تو ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ پوچھا گیا، حضور انگور والے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ تو اس راہب نے انگور والے کا پورا واقعہ سنایا، جو انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم سنیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔